السلام علیکم۔ 14واں روزہ بعد نماز فجر یہ دعا 11 مرتبہ پڑھیے۔ بعد نماز ظہر سورۃ فاتحہ 11 مرتبہ پڑھیے۔ بعد نماز عصر دعائے کرب پریشانی 60 مرتبہ پڑھیے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری ذات ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، بے شک میں ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ بعد نماز مغرب پنجم کلمہ استغفار 60 مرتبہ پڑھیے۔ بعد نماز عشاء سورۃ واقعہ 1 مرتبہ پڑھیے۔ اس حالت میں ڈالنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، وہی انسان کو اکیلا کرتا ہے، سارے رشتے دوست مددگار ایسے حالات بنا دیتا ہے، سب چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور وہ سب کاٹ کر انسان کو تنہا جزیرے پر لے جاتا ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ محبت کرنے والے ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں، ان کی محبتوں کا شور ہمیں اندر جھانکنے نہیں دیتا۔ کبھی کبھی اس شور کو ختم کرنا پڑتا ہے زبردستی۔ یہ تمہارا اور میرا اللہ ہے جو انسان کو اکیلا کر کے اس کو اس کے اندر جھانکنے کا موقع دیتا ہے۔ ہر کام کرنے کے لیے خاص جگہ ہوتی ہے اور رونے کے لیے بہترین جگہ سجدہ ہے۔ دل چھوٹا نہ کرو، ایک دن وہ رب تمہاری ساری دعائیں قبول کر لے گا انشاءاللہ۔ ٹوٹنے کے بعد جو تم میں ہمت آتی ہے، دراصل تمہیں اللہ تھام چکا ہوتا ہے۔ تمہارے دل میں خیال بعد میں آتا ہے اور اللہ تک پہلے پہنچ جاتا ہے۔ اللہ ایسے دروازے کو بھی کھول دیتا ہے جن کے بارے میں شدت مایوسی سے تم سوچتے ہو کہ اس کی تو چابی ہی نہیں۔ 4 چیزوں کو ہمیشہ سنبھالو: نماز میں دل کو، تنہائی میں سوچ کو، محفل میں زبان کو، راستے میں نگاہ کو۔ زندگی خود سنبھل جائے گی۔ یا اللہ، جو تو نے دیا اور جو تو نے نہیں دیا اور جو تو نے دے کر واپس لے لیا، ان سب پر تیرا شکر، کیونکہ جو تو نے دیا وہ تیری نعمت اور جو تو نے نہیں دیا وہ تیری حکمت اور جو تو نے دے کر لے لیا وہ تیرا امتحان۔ اے اللہ، ہمیں ہر حال میں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ بس اتنی سی دعا ہے یا رب، جو زندگی اذان سے شروع ہوئی وہ کلمے پر ختم ہو، آمین۔